یہی نہیں بلکہ ہم آیت میں اخباروں میں پڑھتے ہیں فلاں جگہ فلاں مسلمان کو بے رحمی سے مارا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو کہیں گائے کے نام پر 2 وقت کی روٹی کھانے والے مظلوم مسلمان بھائیوں کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسی درندگی و حیوانیت کی جاتی ہے جسے دیکھ کر آسمان بھی کانپتا ہوگا، زمین بھی ہلتی ہوگی اور سورج بھی شرماتا ہوگا، لیکن ہم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب علامہ اقبال کا ایک شعر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن طاقوں کی زینت بن گیا۔ محترم حضرات، یقیناً قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید وہ کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کی گئی۔ کیوں؟ ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، غور کریں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یعنی کسی بھی مذہب کا ماننے والا جب تک اس قرآن کی طرف رجوع نہ لے، جب تک اس قرآن کی باتوں پر غور و فکر نہ کر لے، اس وقت تک وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارا دین صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں ہمارے عقیدے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب تک قرآن کی طرف رجوع نہ کر لے اس وقت تک وہ صحیح راستہ نہیں پہچان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وجہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو ان لوگوں نے پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید کی باتوں پر غور و فکر کی، تب ان کو معلوم ہوا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایسی ہدایت ہے کہ اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس عقیدے پر فائز ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس قرآن کو تمام متقیوں کے لیے ہدایت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے حق ہونے میں، جس کے سچ ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید سب سے سچی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب یہ ہے متقی جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایسے لوگوں نے اس قرآن کا فائدہ اٹھا لیا، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پر قائم ہو گئے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے آگے متقین لوگوں کی پہچان بھی بتلا دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے جو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مثلا اللہ کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، کائنات کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح جہنم کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے کہ جنت و جہنم موجود ہے، قبر کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے کہ برزخی زندگی برحق ہے، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا مگر ایمان ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں مال دیا ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی میں نے جو آپ پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن اور احادیث، یہ لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئی، یعنی تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو بھی کتابیں برحق تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ جو عمل کرتے ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو قیامت کے دن جنت ملے گی، اور اگر ہم برے عمل کریں گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ 5 صفات جس بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ متقی کہلائے گا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت اقامت الصلاۃ یعنی نماز کی پابندی کرنا، اور تیسری صفت اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہوں میں، راہ حق میں ہم خرچ کریں، اور چوتھی صفت قرآن مجید اور احادیث پر ایمان لانا، احادیث کی باتوں پر، قرآن کی ساری باتوں پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے جو سابقہ کتابیں تھیں تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں پر بھی ایمان لانا کہ وہ کتابیں بھی برحق تھی، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، اور 5ویں صفت آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ تو یہ 5 صفات جس بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسے لوگوں کو ہدایت پر قائم ہونے کی اور کامیابی کی بشارت دی۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے دین کے مطابق ہدایت پر قائم ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔
تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جائے، قیامت کے دن ہمیں جنت مل جائے، تو یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کر لو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے قرآن کو ہدایت قرار دیا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقین لوگوں نے اس قرآن کی باتوں کو تسلیم کیا، یہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان لائے اور ان لوگوں نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پا لیے، جنت میں جانے والے راستے لوگ پا لیے، اور اس کے بعد یہ لوگ کامیابی کی ضمانت پا لی۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جنت مل جائے گی۔ تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9 اور 10۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں کو راہ دکھلاتا ہے، لوگوں کو وہ راستہ دکھلاتا ہے، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہی اقوم جو بالکل ہی سیدھا ہے۔ کیسا سیدھا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ایسے مومنوں کو جو اس راستے پر فائز ہوتے ہیں، اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، فرائض وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اللہ کے یہاں بڑے بڑے اجر و انعام خوشخبری سناتا ہے۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو بھی بندے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ان لوگوں کو بڑے بڑے انعام کی، بڑے بڑے اجر کی خوشخبری سناتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا اعد لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک سے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں ہیں، اگر قرآن کے مطابق آپ نے زندگی گزارا تو آپ کو نجات مل جائے گی، یہ قرآن آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر آپ نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارا، جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو مومن نہیں ہے، قرآن کے منکر ہے، فرمایا ان کے لیے دردناک سے دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ دردناک سے دردناک عذاب میں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہاں پر خصوصی طور پر کافروں کے بارے میں کہا گیا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ صرف کافر لوگ ہی جہنم کے اندر جائیں گے، بلکہ مسلمان جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ بھی قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس آیت کے ضمن میں شامل ہیں، کیونکہ کافر کھلا انکار کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا۔ آئیے اس کی وجہ اور ایک دوسری آیت سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن یہ رسول گواہی دے گا، یہ نبی گواہی دے گا، یہ پیغمبر گواہی دے گا۔ وقال الرسول، رسول کہے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، یا ربی، اے اللہ، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان هذا القرآن مہجورا، یہ لوگ میری قوم تھے جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو، اگر ہمارا نام ان بد نصیبوں میں شمار ہو جائے جن کو اللہ کے نبی کی زبانی مجرم ثابت کیا جائے گا، تو ذرا سوچو کہ ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔
نبی کی زبان سے ایسے لوگوں کو مجرم ثابت کیا جائے گا جو قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لیتے ہیں، جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس وقت کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ قیامت کے دن اور گھبراؤ نہیں، قرآن سے بھٹکنے والوں، دنیا پرستی سے محبت کرنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آخرت کی فکر نہ کرنے والوں، گھبراؤ نہیں، تمہارا نام ان لوگوں میں ضرور شامل ہونے والا ہے۔ تمہارا نام ان بد نصیبوں میں جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، مجرم ثابت کریں گے، تمہارا نام ان لوگوں میں ضرور شامل کیا جائے گا، کیونکہ رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرآن بکواس نہیں کر سکتا، جو کہہ دیا تو وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دن بدن قرآن سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور آج ذلت ہماری مقدر بن چکے میرے بھائی، آج جدھر دیکھو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہی بدنام کرنے کی طرح طرح کی ناکام سازشیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، جبکہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین سراپا رحمت ہے، جو دین ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہے، جو دین ہمیشہ تو انصاف کی بات کرتا ہے، جو دین ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی بات کرتا ہے۔ وہ دین جس دین نے ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی اور ایک بلی کو بھوکا رکھنے سے جہنم میں جانے کا اعلان کیا، وہ دین جس نے ببانگے تو حل اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، اس دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، مگر آج اسی دین کو دہشت گرد کا دین بتلایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آج ہمارے وہ مدارس جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کو امن و امان کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اتنی بڑی انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کا مرڈر کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو ہی نہیں بلکہ اس نے تمام کے تمام انسانوں کو مار ڈالا، تمام کے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، جس نے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی، کسی ایک انسان کی مدد کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے کے سارے انسانوں کی مدد کی۔ اتنی بڑی انسانیت کی تعلیم انہی مدارس کے اندر دی جاتی ہے، مگر انہی مدارس کو دہشت گرد کے اڈے بتلا کر ان مدارس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کتنے مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ مساجد جہاں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے زندگی دی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندو میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جن انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، ہم جس جگہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آج ان مساجد کو توڑا جا رہا ہے، تو کتنی مسجدوں کو توڑ دیے گئے۔ ہم جہاں پر
اللہ سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. آج ان مساجد کو توڑا جا رہا ہے اور ہم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہی نہیں بلکہ ہم آیت اخباروں میں پڑھتے ہیں فلاں جگہ فلاں مسلمان کو بے رحمی سے مارا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. تو کہیں گائے کے نام پر 2 وقت کی روٹی کھانے والے مظلوم مسلمان بھائیوں کو تڑپا تڑپا کر مارتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تو کہیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسی درندگی و حیوانیت کی جاتی ہے جسے دیکھ کر آسمان بھی کانپتا ہوگا، زمین بھی ہلتی ہوگی اور سورج بھی شرماتا ہوگا. لیکن ہم چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب علامہ اقبال کا ایک شعر دیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صحابہ کرام کا ایمان کس قدر بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دے دیا. وہ لوگ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اسی طرح ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137. صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب کیا، اے نبی کے ساتھ رہنے والے، اے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پر ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے. یہ صحابہ کا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی پر نازل کیا، نبی نے صحابہ کو دیا. صحابہ کرام نے قرآن کی ہر آیتوں پر مکمل عمل کر کے دکھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کی ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، ہمارے لیے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے. ہم جب تک صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا عقیدہ ہمارا منہج صحابہ کے مطابق نہیں ہوگا، ہم اللہ کے ہاں ہدایت پر قائم نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ہمیں ہدایت پر قائم نہیں تصور کیا جائے گا. تو یہ صحابہ کرام کا مقام تھا. یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ایمان کی وجہ سے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی، جب بھی کافر لوگ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کرتے تو صحابہ کرام کی مدد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کرتا تھا. آسمان سے صحابہ کرام کی مدد کی جاتی تھی. جنگ بدر کا موقع ہے، کون نہیں جانتا ہے. صحابہ کرام کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 900 یا 1000. ایسے وقت میں وہ بھی صحابہ کرام کے پاس جنگی سامان وغیرہ بھی موجود نہیں تھے اور کافروں کے پاس ہر طرح کے سامان موجود تھے. ایسے وقت میں صحابہ کرام گھبرانے لگے، پریشان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر آپ خود بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اللہم انشدک وعدکا، اے اللہ تو نے جس کا وعدہ کیا ہے، اللہ تو نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، اے اللہ تو اس وعدے کو پورا فرما. اے اللہ اگر اس روئے زمین پر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، اے اللہ تو آج کے بعد اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ تو مدد فرما. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی. اللہ نے کہا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سورۃ الانفال آیت نمبر 9. اللہ نے کہا وہ یاد کرو اس وقت کو جب تم فریاد کر رہے تھے، جب تم پریشان تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو اے نبی تیری دعا کو قبول کیا تھا.
فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اور میں نے کہا میں 1000 فرشتوں کو پے در پہ تیری مدد کے لیے بھیجوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ہم تیری مدد کریں گے۔ صحابہ اکرام کو کہا ہم تم لوگوں کی مدد کریں گے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے اندر 3000 کا بھی ذکر ہے اور 5000 کا بھی ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 تک ہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں نازل کیا تھا، اور 1000 فرشتوں نے مل کر صحابہ اکرام کے ساتھ کافروں پر غلبہ حاصل کی، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 کے ساتھ ساتھ 3000، پھر اس کے بعد پھر 5000 تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنگ بدر کے موقع پر نازل کیا۔ پھر 313 صحابہ کرام نے مل کر کے کافروں پر 1000 کافروں کے لشکر پر ان لوگوں نے غلبہ حاصل کیا۔ یہ مدد کس وجہ سے تھی؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سے رشتہ جوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی آسمان سے۔ اور آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم پر بھی طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، مگر ہماری دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہے؟ ہماری دعاؤں کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو آنکھوں کی زینت بنا دیا۔ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا لیا۔ ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں، ہم دنیا پرست بن گئے۔ اس وجہ سے ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور کیوں کرے گا؟ جب ہم ایک وقت کی نماز کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ہم اللہ کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے، 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیوں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیوں سنے گا میرے بھائیوں؟ جب ہم اللہ کے لیے ہم خود مر نہیں رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم خود عبادت نہیں کر رہے ہیں، اس کے ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں کر مدد کرے گا؟ تو بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور آج یہ ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا، دن بدن مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہارے خلاف دوسروں کو بلائیں گے، تمہاری دوسری قومیں تمہارے خلاف لوگوں کو بلائیں گی، دوسری امتیں تمہارے خلاف لوگوں کو بلائیں گی، کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ٹھیک اسی طرح جس طرح تم کھانے کے برتن میں دوسروں کو بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، اسی طریقے سے لوگ تمہارے خلاف دوسروں کو بلائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ایک صحابی نے سوال کیا وَمِنْ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کی کثرت ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم جھاگ ہوگے جس طرح سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ سیلاب کا جھاگ کس طرح، یعنی جھاگ کی ہماری حیثیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ أَنفُسِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو کافی لوگ دھر کر کانپتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمان کے اندر وہ روب رکھا تھا، لیکن آج بتائیے ہم سے کون ڈرنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ کمزور مانا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر اپنے ملک بھارت کے اندر کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کو سب سے غریب اور سب سے کمزور طبقہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن یہ ہے
دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یعنی تم دنیا کی محبت میں دیوانے ہو جاؤ گے، دنیا تمہیں آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب نظر آئے گی، تم دنیا کے لیے مر مٹو گے، آخرت کی کوئی فکر تمہارے دل میں نہیں ہوگی، آخرت سے زیادہ دنیا محبوب ہو جائے گی۔ اور آج ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، اتنے لوگ ابھی مسجد میں داخل ہیں، عصر کے ٹائم میں کیوں غائب ہو جاتے ہیں، مغرب کے ٹائم میں کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے ظالم حکمراں ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور دن بدن یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا۔ ہم نے قرآن کو، رب کے قرآن کو جو سینے سے لگانا چاہیے تھا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا۔ قرآن ملا شادی میں، ہم اس کو الماریوں میں اس کو رکھ دیا، بکسے میں رکھ دیا۔ پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو توفیق مل جاتی ہے کہ قرآن نکال کر کچھ دن تک پڑھ لیتے ہیں۔ پھر رمضان ختم، رمضان کا مہینہ ختم، جو ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو آج ہم لوگوں نے طاقوں کی زینت بنا دیا، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے کتاب و سنت سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ہمیں شیطانیت سے محبت ہو گئی، ہم شیطانیت سے محبت کرنے والے بن گئے۔ اور آج جو اس چیز سے دوری کا سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے موبائل، وہ ہے موبائل اور دنیا پرستی، کیونکہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں ہم اتنے اوقات کو برباد کر دیتے ہیں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو یا ٹویٹر ہو یا پھر الگ الگ جو پلیٹ فارمز ہیں، ہم ان میں اتنے اوقات کو برباد کر دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، اور ہمارے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ یاد رہے، اگر قرآن سے ہم نے رشتہ نہیں جوڑا تو آپ نے سنا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ قرآن ان تمام لوگوں کے خلاف جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، جو لوگ دنیا سے آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجرم ثابت کیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم جو بھی کتاب و سنت کی باتیں سنیں، ہمیں ان باتوں پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی سامعین ہیں، تمام سامعین کو، تمام سامعات کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرا کلام قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، یہ قرآن ہمیں جنت تک لے چلے جائے۔ اے اللہ، ہم قرآن کے اس قدر مطیع و فرما بردار بنے کہ ہم قیامت کے دن جنت کے مستحق بن سکے۔ اللہ، قیامت کے دن کی سب سے بڑی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں تو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ، جو بھی اولاد ہم کے اولاد، ان کو اولاد کی نعمت نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔